الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، کبوتر امن پسند خوبصورت پرندہ 2000 برس سے انسان کا دل بہلا رہا ہے۔ خانہ کعبہ ہو یا مدینہ منورہ یا پھر مساجد یا مزارات، کبوتر کی آواز چاروں طرف گونجتی سنائی دیتی ہے۔ کبھی یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوا نظر آتا ہے اور کبھی صحن کعبہ میں یہ سجدہ کرتا نظر آتا ہے۔ یمن پسند پرندہ بڑے اور چھوٹوں سبھی کو پسند ہے۔ پیارے دوستو، جیسے انسان اس سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی انسان سے بے حد اسی طرح محبت کرتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کبوتر کی انسان سے محبت کی داستان سنائیں گے، جسے دیکھنے کے بعد یقیناً آپ وادہ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ایک کبوتر کے انسان سے محبت کی داستان کیا ہے؟ کبوتر کو دانہ ڈالنے کے حوالے سے اور اس کو گھر میں پالنے کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اسی کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کی جائے گی۔ سو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، کبوتر کی محبت کے بارے میں تو آپ نے بہت سارے قصے کہانیاں سن رکھی ہوں گی۔ بہت سارے ایسے سچی واقعات سوشل میڈیا پر ہمیں دیکھنے کو بھی ملتے ہیں کہ جن میں کبوتر انسانوں کے ساتھ اپنی محبت اور انسیت دکھاتا نظر آتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے۔ اس میں ایک شخص روزانہ اپنے گھر کی چھت پر کبوتر کو دانہ ڈالتا تھا۔ وہ کبوتر روزانہ وہاں آ کر اپنا پیٹ بھرتا اور زیادہ وقت وہیں پر بتاتا تھا۔ لیکن اچانک ایک روز کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص بیمار پڑ جاتا ہے، بے ہوشی کی حالت میں اپنے گھر میں پڑا ہوتا ہے۔ کہ آس پاس کے لوگوں کو خبر ہوتی ہے تو وہ لوگ فوراً اس کی مدد کے لیے آتے ہیں اور ایمبولینس کے ذریعے سے اسے فوراً اسپتال منتقل کر دیتے ہیں۔ اسی دوران وہ کبوتر بھی وہاں چھت پر موجود ہوتا ہے اور اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ کب وہ شخص آئے اور کب وہ کبوتر کو دانہ ڈالے۔ لیکن چونکہ وہ شخص تو بیمار ہو گیا تھا، بے ہوشی کی عالم میں وہ لوگ اسپتال میں منتقل کر رہے تھے، جب وہ اس دن اس کبوتر کو دانہ ڈالنے ہی نہیں آ سکا تھا۔ اس دوران جب لوگ اسے ہاسپٹل منتقل کر رہے تھے، کبوتر یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جب اسے ہاسپٹل منتقل کیا گیا تو وہ کبوتر اس گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے اسے ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے اور اس شخص کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کبوتر کھڑکی کے اس پار بیٹھا اپنے محسن کے چہرے کو تکتا رہتا ہے، پھر اسے جیسے ہی موقع ملتا ہے تو وہ ونڈو سے آ کر اس مریض کے پیٹ پر بیٹھ جاتا ہے۔ کبوتر کا اس طرح سے کھڑکی سے آ کر اس مریض کے بیڑ پر سے پیٹ پر بیٹھ جانا یقیناً ایک غیر معمولی منظر تھا۔ ایسے میں وہاں پر ہاسپٹل میں موجود شخص اس کبوتر کی ایک فوٹو بنا لیتا ہے اور جب کہ مریض ہوش میں آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بات شیئر کرتا ہے کہ جب آپ بیمار تھے، بے ہوشی کی عالم میں تھے، تو روزانہ کی بنیاد پر یہ کبوتر ونڈو سے داخل ہو کر آپ کے پیٹ پر آ کر بیٹھ جاتا تھا اور کبوتر کا آپ کے پیٹ پر اس طرح سے بیٹھ جانا مجھے حیرت میں بھی ڈالتا تھا، لیکن اس کی یہ محبت دیکھ کر مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے اپنے کیمرے کی آنکھوں میں اس سارے منظر کو ریکارڈ کر لیا۔ وہ شخص مریض سے جب اس سارے ماجرے کی حقیقت جاننا چاہتا ہے تو وہ شخص بتاتا ہے کہ میں روزانہ کی بنیاد پر اپنے گھر کی چھت پر اس کبوتر کو دانہ ڈالا کرتا تھا۔ یہ کبوتر وہاں روزانہ دانہ کھانے آیا کرتا تھا۔ مجھے یہ کبوتر بے حد پسند ہے اور مجھے اس سے بے حد محبت بھی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ میرے بیمار پڑنے کے بعد اس نے مجھے مس کیا اور یہ روزانہ مجھے ہاسپٹل ملنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اور پیارے دوستو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح سے وہ شخص اس کبوتر کو دانہ ڈالتا تھا، اس کبوتر کو بھی اس شخص سے اتنی محبت ہو گئی اور انسیت ہو گئی کہ جب وہ بیمار پڑا تو وہ روزانہ اسے ملنے کے لیے ہاسپٹل میں چلا آتا تھا۔ اسی طرح پیارے دوستو، کبوتر کی محبت کی اور بھی بہت سارے واقعات ہیں اور بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری مخلوق ہے۔ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ میں بھی آپ کو اسی طرح بے تحاشا کبوتر نظر آئیں گے۔ وہ بھی کبھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو کبھی صحن کعبہ میں سر سجود ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سو بے شک پرندوں کا دانہ یا جانوروں کو گوشت ڈالنا
کرنا درست ہے۔ ایک پیاسے کتے کو کسی نے پانی پلا دیا تو اس کی بخشش ہو گئی تھی، تو اسی طرح پرندوں کو دانا ڈالنا بھی ایک صدقہ ہے۔ آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اسی طرح سے گھر کی چھت کے اوپر، جیسے گرمیوں کا موسم چل رہا ہے تو اپنے گھر کی چھت کے اوپر آپ ایک پانی کا بیلا یا باؤل رکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پرندوں کو دانے کے لیے چھوٹا سا باؤل رکھ کر اس میں دانے ڈال سکتے ہیں، تاکہ اللہ کی یہ مخلوق بھی اپنا پیٹ بھر سکے۔ تو آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کسی شخص کے لگائے ہوئے پھلدار درخت، پھل یا اناج کو انسان، پرندے اور جانور کھاتے ہیں، اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا یا فصل کاشت کرتا ہے، پھر اسے پرندے یا انسان یا مویشی کھاتے ہیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ نمبر 15201 میں اللہ تعالیٰ آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے درخت لگایا یا فصل کاشت کی، پھر اسے انسان، پرندے، چرندے یا چوپائے کھائے تو اس کے لیے صدقہ ہے۔ پیارے دوستو، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں لیکن مجھے اس طرح سے کامیابی نہیں ملتی جس کا میں اہل ہوں، اور نہ ہی سکون ملتا ہے، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اپنے دن کا آغاز اللہ کی مخلوق کو کچھ کھلا کر کیا کرو، دیکھنا تمہاری زندگی میں کامیابی اور سکون آ جائے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا علی، میرے دامن میں اتنی فرصت نہیں ہے، مجھ میں اتنی حیثیت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں کہ کسی کو کچھ کھلا سکوں۔ تو حضرت علی نے مسکرا کر کہا کہ کیا تمہارے گھر میں ایک اناج کا دانہ بھی نہیں؟ وہ شخص کہنے لگا، یا علی، میں دن میں 2 سے 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا، کیا اس اناج کے دانے میں سے ایک دانہ بھی نہیں نکال سکتے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ایک اناج کے دانے کی کیا اوقات ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، ضروری نہیں کہ اپنی وسعت سے زیادہ دو، لیکن جو بھی دو خلوص سے دو۔ اگر اپنے دن کی غذا میں سے ایک دانہ نکال کر اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ، یعنی کسی پرندوں کو کھلاؤ گے، کسی بڑے کو کھلاؤ، حتیٰ کہ کسی چونٹی کو کھلا دو، تو اللہ کی اس مخلوق کی اس خدمت کی وجہ سے تمہارے کام بننا شروع ہو جائیں گے، اور تمہاری مشکلات دور ہو جائے گی، اور تمہارے کاموں میں کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تمہارے رزق میں برکت بھی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ تم اس کی مخلوق کو اپنے حصے میں سے رزق کھلاؤ گے تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال کر دے گا۔ پیارے دوستو، حضرت علی کے اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ کی دیگر مخلوق کا خیال رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی ضرور دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں دین اسلام پرندوں کو اپنے گھروں میں پالنے کی بھی اجازت دیتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ جب اپنے گھر کے اندر انہیں پالیں تو انہیں کسی قسم کی اذیت کا سامنا نہ ہو۔ انہیں وقت پر دانہ پانی ملنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جو اپنے منہ سے مانگ کر تو نہیں لے گی، لیکن اگر آپ ان کا وقت پر خیال نہیں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے ایک کبوتر ایک انسان کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ تو جب بھی ہم مشکل میں ہوں گے تو اللہ کی یہ تمام مخلوقات ہمارا ساتھ دیتے ہوئے اللہ کے سامنے دعا گو ہوگی، اور بے شک اللہ کارساز ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور جو وہ کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔